اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین مقدمہ تفسیر قمی کی شرح آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ شیخ علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمہ تفسیر میں وَأَمَّا مَا هُوَ مُحَرَّفٌ مِّنْهُ کو ذکر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے محرف منہ کا تذکرہ جب کیا تو یہاں سے ایک شائبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید تحریف یہاں سے مراد ہے، تو اس لیے اس موضوع تحریف کو آپ کی خدمت میں کھولنا پڑا۔ اس بحث تحریف کو جو علوم قرآنیہ میں اصولاً کی جانی چاہیے اور آج کل مناظروں کی نظر ہو گئی، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے واضح ہے کہ عالم اسلام میں مسلمان متفق ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف نہیں ہوئی۔ اگر کوئی ایک فرقہ کسی دوسرے کے اوپر تہمت لگاتا ہے تو اس تہمت سے اس فرقے کا تو نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی اس بات کے کہنے سے نہ فرقے والا قرآن چھوڑ دیتا ہے اور نہ ہی وہ جو دوسرے فرقے پہ تہمت لگا رہا ہے وہ فرقے والا قرآن کو مثلاً اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب نہیں مانے گا، کوئی فرق نہیں اسے پڑتا۔ لیکن عالم اسلام، دین اسلام، قرآن کی اہمیت اور اس کے تقدس کو نقصان پہنچتا ہے۔ مثلاً اس وقت دنیا میں تقریباً 20 کروڑ کے قریب یا اس سے اوپر نیچے شیعہ موجود ہیں، اور امت اسلامیہ میں تشیع کا جو مکتب تشیع، گروہ تشیع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے ایک نو چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا اگر ان کے اوپر اہل سنت تہمت لگاتے ہیں تو پھر تو وہ بیان کرتے ہیں کہ امت میں ایک بہت بڑا گروہ قرون اولیٰ سے قائل ہے کہ تحریف قرآن میں موجود تھی، کہاں پھر امت کا اجماع ہوا۔ اسی طرح اگر اہل تشیع الزام لگاتے ہیں اہل تسنن پہ، تو یہ تفریق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلافت کے موضوع پہ چلی آ رہی ہے، اور عالم اسلام کا ایک بڑا حصہ تقریباً 70% یا 65% حصہ اہل سنت بمعنی حنفی، مالکی، شافعی موجود ہیں۔ حنبلی کو بعض اہل سنت شمار کرتے ہیں اور بعض جدا گروہ شمار کرتے ہیں۔ بہرحال وہ خلافت کی تقسیم اور صحابہ کے مسئلے کے اعتبار سے تو حتماً اہل سنت ہی شمار ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امت کا 25% حصہ اگر مکتب تشیع ہے تو 75% حصہ تقریباً، یا اس میں اگر 2-3 آپ الگ سے گروہ نکال دیں تو اہل تسنن بنتے ہیں۔ تو کیا اس قدر بڑا گروہ کے اوپر اگر ہم تحریف کی تہمت لگائیں تو عالم اسلام میں قرآن کریم وہ اجماعی مسئلہ رہے گا امت کا؟ لہذا یہاں پہ ہمیں عقل مندی سے کام لینا چاہیے، اور دشمن عناصر نے جن بعض افراد کو کھڑا کر کے اور ان کے اندر تعصب کی فضا کو برپا کر کے عالم اسلام میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے ہمیں کسی بھی صورت کو عزائم کو پورا ہونے نہیں دینا چاہیے۔ ہم بہرحال اہل سنت کی کتب سے کیونکہ ایک شبہ قائم کیا گیا اور مناظرے نے یہ شبہ قائم کیا، وَإِلَّا عالم اسلام میں کبھی یہ بحث رہی نہیں۔ آپ عقائد کی کتابیں اس صدی سے پہلے کی عقائد کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو عقائد کی کتابوں میں تحریف قرآن کا مسئلہ نہیں دکھائی دے گا۔ شیعہ کتابیں اٹھائیں، سنی کتابیں اٹھائیں، کوئی بھی کتاب اٹھائیں، اور شیعہ سنی دونوں کتابوں میں آپ کو قرآن کریم سے بالخصوص نبوت اور معاد کے مسائل میں دلیل نظر آئے گی، اگر عقلی پیمانے پہ وہ عقائد کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگر نقلی پیمانے پہ لکھی گئی ہیں بلا شک و شبہ قرآن اور آیات سے استدلال ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آج کے دور میں سازشی عناصر نے مسئلہ اٹھایا ہو، وَإِلَّا شیعہ سنی کی عقائدی کتابیں اس بحث سے خارج ہیں۔ ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں علوم قرآنیہ کی جہت سے کہ ایک شبہ کے طور پہ جو بات مطرح کی جاتی ہے، جیسے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے البیان فی تفسیر القرآن اس کا جو مقدمہ لکھا، اس میں انہوں نے علمی جہت سے اس کا جائزہ لیا۔ اس اعتبار سے جائزہ نہیں لیا کہ وہ اہل سنت کے لیے، بعض شخصیات کے لیے حتماً تحریف کا نظریہ ثابت کریں۔ ہم گزشتہ درس میں بخاری سے بعض شواہد پڑھ چکے ہیں اور سنن ابن ماجہ سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تیزی سے بعض دیگر موارد کو دیکھتے ہیں کہ جس سے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ عالم اسلام کی ابتدا میں شاید
قرآن کی تحریف کے بعض قائل افراد موجود تھے، اس کے جواب کو بھی آج ہم انشاءاللہ تعالی ملاحظہ کریں گے۔ ہمارے پاس اسی طرح سے صحابہ کرام کے بعد، کیونکہ صحابہ کرام میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب وہ آیت رجم کے قائل تھے کہ یہ قرآن ہے، جبکہ اس نام کی کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ جو ہیں وہ بھی اسی بات کی قائل تھیں کہ دو ہمارے پاس آیتیں تھیں، ایک تھیں آیت رضاعت کبیر اور دوسرا آیت رجم، وہ اب قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تیسرا ہمارے پاس جناب عبداللہ بن مسعود کا نظریہ آیا تھا کہ وہ قائل ہیں کہ معوذتین قرآن نہیں ہے، واضح انہوں نے کہا لیستا من کتاب اللہ یا لیستا من القرآن۔ اور چوتھا ہمارے پاس نقطہ نظر یہ آیا تھا کہ ابی بن کعب قائل تھے کہ سورہ احزاب جو 73 آیات کے اوپر مشتمل ہے، وہ اس کی جو کل آیات تھیں وہ سورہ بقرہ جتنی تھیں۔ اسی طرح ابی بن کعب کا ایک اور جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ بعض کتابوں میں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہ 116 صورتوں کے قائل تھے۔ البتہ اس کے بھی جواب آسان ہے، کیونکہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، بعض 116 صورتوں کے قائل ہیں۔ تو یہ والا مسئلہ ہمارے ہاں فقہی احکام میں بھی واضح ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ القریش، سورہ قریش کو ہم سورہ فیل کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کو ایک سورہ شمار کیا گیا ہے۔ سورہ قریش اور سورۃ الفیل کو ایک سورہ شمار کیا گیا، تو یہ اختلاف تو بہرحال دور ہو جاتا ہے۔ اس میں ابی بن کعب کا ہم سورہ احزاب والا مسئلہ ہی رکھیں۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام میں ایک اور صحیح سند اہل سنت روایت وارد ہوئی ہے، اور وہ روایت ہے طبرانی نے معجم الکبیر میں، اور ان سے پہلے مصنف ابن ابی شیبہ نے ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے۔ وہ روایت اس طریقے سے ہے، اس روایت کے مطابق دو صورتیں تھیں جو آج قرآن میں نہیں ہیں، ایک سورۃ الجعد ہے اور ایک سورۃ الخلع یا خلع ہے۔ یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ آج کے دور میں وہ قرآن میں موجود نہیں ہیں، لہذا طبرانی کی ہم پہلے پڑھ لیں۔ معجم الکبیر میں طبرانی ذکر کرتے ہیں، طبرانی کی وفات ہے 360 ہجری، جب محمد بن ابراہیم نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی صدی کے ہیں، مکتب تشیع میں۔ طبرانی ذکر کرتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ 292 اور حدیث نمبر ہے 860 نمبر حدیث میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ دو صورتیں امیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید خراسان میں اس نے ہمارے سامنے جب جماعت کرائی، امنا امیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید بخراسان فقرأ، تو اس نے جب امامت کرائی تو دو صورتیں پڑھیں، ہاتین سورتین، دو صورتیں پڑھیں، اور وہ صورتیں کیا ہیں؟ انا نستعینک و نستغفرک۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کتاب میں، یہ کتاب ہے ابو بکر بن ابی شیبہ کی 235 ہجری، یعنی ان سب میں متقدم ہیں، بخاری ہیں یا ان کے استاد بھی کہہ سکتے ہیں احمد بن حنبل، ان سے بھی متقدم ہیں، 235 ہجری کے ہیں۔ انہوں نے المصنف میں ذکر کیا ہے جلد نمبر 2 صفحہ 106، حدیث نمبر ہے 7029 7029۔ حدیث نمبر یاد رکھیں، کتابوں سے آج کے دور میں نکل آتا ہے۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ان علی قنط فی الفجر بہاتین سورتین، قنوت میں یہ دو صورتیں انہوں نے امام علی علیہ السلام نے پڑھیں۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی اسی طرح آیا کہ فجر میں انہوں نے صورتیں پڑھیں۔ البتہ جو مصنف ابن ابی شیبہ اس میں روایت میں سوید کاہلی ہیں، ان کا تذکرہ رجال میں اہل سنت میں وارد نہیں ہوا، لیکن طبرانی کی روایت صحیح ہے۔ اور الاتقان کتاب جو سیوطی کی ہے، سیوطی نے واضح طور پہ الاتقان کتاب نوع 19 یعنی 19 نمبر 9 میں اس بات کو اس طریقے سے تحریر کی ہے، وَأَخْرَجَ طبرانی بسند صحیح، سند صحیح کے ساتھ طبرانی نے ذکر کیا ہے، فقرأ بہاتین سورتین کہ امیہ بن عبداللہ نے یہ دو صورتیں پڑھی تھیں۔ اسی طریقے سے بقیہ نے اس طرح سے ذکر کیا ہے، بقیہ مثلا بہقی نے یا اس طرح سے بعض دیگر جو محدثین ہیں انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ بس یہ دو صورتیں کس طریقے سے تھیں؟
حضرت عمر بن خطاب بھی رکوع کے بعد قنوت میں اسے پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ دیکھیں کیسے ذکر کی گئی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ یہ پہلی صورت ہے، اس کو ہم سورہ خلع کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری سورہ ہے سورہ جعد یا حفد، اس طریقے سے مختلف اس کے ممکن ہے کہ نام کہے جا سکیں۔ بہرحال یہ سورہ اس طریقے سے ذکر کی گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد۔ یہ ہے نحفد سے اور اوپر نخلع جو آیا ہے، ان دو کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ حفد اور سورہ خلع ہے یا خلا ہے۔ بہرحال سورہ حفد کہیں گے، سورۃ حفد۔ یہ دو سورہ حفد اور سورہ خلع، ان دو صورتوں کا تذکرہ کیا گیا، یہ دو قرآن میں نہیں ہے اور صحیح سند اہل سنت کتب میں وارد ہوئی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابی بن کعب نے جو مصحف اپنا ابی بن کعب کا تھا، اس میں یہ سیوطی نے ذکر کیا ابن سیرین کے توسط سے۔ ابن سیرین بڑے ایک پاکیزہ تابعی گزرے ہیں اور مکتب تشیع و اہل سنت دونوں میں ہی قابل احترام شمار ہوتے ہیں، اگرچہ اہل سنت تھے لیکن بڑے پاکیزہ انسان تھے اور تابعی معروف تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے اپنے مصحف میں قرآن کریم میں فاتح الکتاب بھی لکھتے تھے اور معوذتین بھی، کیونکہ عبداللہ بن مسعود تو معوذتین کو نہیں مانتے تھے، اور اس کے علاوہ دو اور صورتیں رکھتے تھے۔ وہ دو صورتیں کیا تھیں؟ وہ یہی تھیں، حفد اور خلع، اور اس وجہ سے 116 صورتیں شمار کیا کرتے تھے ابھی 114 صورتیں ہیں، ان دو کو ملا دیں تو کتنی بن جاتی ہیں؟ 116 صورتیں۔ یہ صحابہ کرام کے اعتبار سے ہمارے پاس بات مکمل ہوئی۔ ہم اس میں آ جاتے ہیں کہ پھر تابعین میں کیا ہے۔ قاضی شرح معروف شخصیت ہیں اور اس کا تذکرہ آپ امام علی علیہ السلام کے سیاسی دروس میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ بڑے قاضی شمار ہوتے تھے، حضرت عمر نے انہیں قاضی شمار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے لیکن زیارت نہیں ہوئی، اس لیے صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہے۔ قاضی شرح قائل تھے کہ قرآن میں جہاں پہ بھی اللہ کے بارے میں یہ تعجب کی بات آئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انما یعجب من لا یعلم، تعجب تو وہ کرتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں، جو علم نہیں رکھتا، جبکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور یہ بھی صحیح سند ہے قاضی شرح کی طرف نسبت۔ مستدرک حاکم میں جلد نمبر 2 صفحہ 466، حدیث نمبر 3608، حدیث نمبر 3608 حاکم نیشاپوری نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اس کا تذکرہ ابن تیمیہ نے بھی پھر اپنے اوراق میں کیا کہ اگر یہ حدیث میرے سامنے واضح طور پہ نکل آئے تو میں آپ کی خدمت میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ وہ صحابہ کرام کی طرف نسبت تھی۔ صحابہ کرام کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ جس میں نسبت موجود ہے قاضی شرح کی طرف۔ ہاں، قاضی شرح کا اس طرح سے ذکر کیا ہے، کان القاضی شرح ينکر قراءۃ من قرأ بل عجبت کی قراءت کے وہ قائل نہیں تھے۔ وہ یقول ان اللہ لا يعجب، اللہ عجب یعنی حیرت کا شکار نہیں ہوتا۔ فبلغ ذلك ابراہیم النخعی، ابراہیم نخعی تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا انما شرح شاعر يعجبه علمه، اسے اپنا علم ہی اچھا لگتا ہے، وہ ایک شاعر ہے، وہ اپنے ہی علم سے متاثر ہوتا ہے۔ کان عبداللہ افقہ منہ، اور عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ قاضی شرح سے زیادہ فقیہ تر ہیں، زیادہ فہم اور علم رکھتے ہیں۔ وکان یقرأ بل عجبت، جبکہ وہ بل عجبت یہ قرات پڑھا کرتے تھے۔ خلاصہ کلام، قاضی شرح جو ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کی قرات قرآن میں عجب تو صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابانہ الکبریٰ ابن بطہ کی کتاب ہے، متوفہ 387 ہجری، جلد نمبر 7 صفحہ 131، انہوں نے واضح لکھا کہ کان شریح معجبا برأیہ، اپنی رائے اسے اچھی لگی، اسی کے پر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے پاس وہ امور آگے جو جن کی نسبت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نو صحابہ کرام اور تابعین کی طرف ہے، اور بھی اس طرح کے شواہد ہیں کہ ابھی ہم اس کی طرف بعد میں آتے ہیں، لیکن انہی میں سے
اب ہم آ جاتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس حل ان کا موجود ہے، لیکن حل سے پہلے علماء کی طرف بھی آ جائیں۔ ابن تیمیہ نے ان کی ایک مجموعۃ الرسائل والمسائل کے نام سے 5 جلدوں میں ایک کتاب طبع ہوئی ہے۔ اس کی تیسری جلد میں ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے کہ قد وقع الخطأ کثیرا لخلق من هذه الامہ، اس امت میں جو افراد آئے ہیں ان سے بہت ساروں سے خطائیں سرزد ہوئی ہے۔ اور واتفقوا علی عدم تکفیر من اخطا، جس نے خطا کی ہے اس کی تکفیر جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ سب متفق ہیں کہ خطا کے اوپر تکفیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ مسئلہ اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے آج کے دور میں اہل سنت اس بات کے اکثر بیشتر علماء قائل ہیں کہ اگر کوئی قرآن میں تحریف کا قائل ہوتا ہے وہ کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ اجماع۔ اگرچہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ تحریف کا عقیدہ اور نظریہ باطل نظریہ ہے اور امت متفق ہے، کیونکہ اگر ہم ان چند افراد کو بھی لے آئیں، بالفرض ہم یہ جو شخصیات آپ کے سامنے ہم نے بیان کی ہیں، کیونکہ ابھی ہم مکتب تشیع میں بھی اس کا جائزہ لیں گے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل تسنن کے ہم نے موارد بیان کر دی اور مکتب تشیع کے بیان نہ کریں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ مکتب تشیع کے آپ کی خدمت میں موارد بیان کیے جائیں گے اور دیکھیں گے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ابھی اہل سنت کے موارد بیان کریں اور ہم ایک لسٹ بنا لیں بالفرض، عبداللہ بن مسعود ہیں، ابی بن کعب ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت عمر ہیں، اچھا اسی طریقے سے امام علی کی طرف نسبت دی گئی ہے، قاضی شرائح ہیں، یا بعض ہمارے پاس اور اس طرح سے نسبتیں آ جاتی ہیں جیسے عبداللہ امیہ بن عبداللہ کی اس نے 2 صورتیں پڑھ دیں۔ یہ سارے جو 7-8 افراد ہیں پورے امت کے مقابلے میں ان کے قول نادر کہلائیں گے یا پوری امت میں ان کے حاوی ہو جائیں گے قول؟ لہذا نادر کو ہم شمار نہیں کر سکتے کہ بالفرض ہم ایک فرضی صورت بیان کی جا رہی ہے مان لیں، لہذا اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا صحیح سند روایات ہے، مثلا بخاری میں آیا ہے، ابن ماجہ میں آیا ہے، صحیح ستہ میں سے آئی ہے، طبرانی نے ذکر کیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا ہے، اس کی تصدیق کتب میں موجود ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ حل کو بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس بات کا تذکر دیا جائے کہ آیا اگر کوئی ان روایات کی وجہ سے تحریف کا قائل ہو جائے اتنی مقدار میں، یعنی معوذتین جیسے عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے قرآن نہیں ہے، اسے ہم کافر قرار دے دیں کیونکہ دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ، اور اگر اجماع تھا تو صحابہ میں یہ اجماع پھر تو متحقق نہیں ہوا، کیونکہ اس میں تو عبداللہ بن مسعود بہت بڑی شخصیت ہے، حد اقل اہل حل و عقد میں شمار ہوں گے، وہ ان مسائل میں تو یقیناً شمار ہوں گے اگر آپ سیاسی مسائل میں بالفرض نہ سمجھیں تو یہ تو آپ انہیں سائٹ پہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ آج کے دور میں کسی پہ فتویٰ کفر کا لگائیں تو ادھر بھی جاتا ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے اپنے اجتہاد میں خطا کی تو یہ ابن تیمیہ کی بات درست ہے۔ پھر آج کے دور میں اگر کوئی روایت کی بنیاد کے اوپر تحریف کا قائل ہوتا ہے تو کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے، اس کو آپ کہیں گے یہ خطا اس نے کی، وہی جواب کہ جو آپ صحابہ اور تابعین کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہی آپ ادھر بھی جواب دیں گے، کیونکہ بالآخر صحیح سند روایت آپ کی خدمت میں پہنچی ہے۔ حضرت عائشہ کی سنن ابن ماجہ میں یہ کتاب میں موجود ہے، یا تعویل کوئی اور کریں گے، تعویلات ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو ابن تیمیہ کی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ابن تیمیہ جب اپنے گروہ سے نکل کے دوسروں کی طرف آتے ہیں تو سب کو ہی کافر قرار دیتے ہیں، شیعہ بھی کافر، اشاعرہ بھی کافر، معتزلہ بھی کافر، حنفی بھی کافر، شافعی بھی کافر، مالکی بھی کافر، ساری کافر ہیں پھر۔ اس لیے انہوں نے یہاں پہ جو بات کی ہے یہ قابل قبول ہے۔ واتفقوا علی عدم تکفیر من اخطأ، کہ جس نے خطا کی ہے اس کی تکفیر کی نہ کرنے کے اوپر وہ ہے اتفاق ہے۔ مثلا ما انکر بعض الصحابہ ان یکون المیت یسمع نداء الحی، جیسے بعض صحابہ منکر تھے کہ میت جو ہے وہ زندہ کی ندا کو سنتا ہے، حی کی ندا کو میت سنتا ہے۔ وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْمِعْرَاجُ يَقْظَةً، بعض نے اس بات کا انکار کیا کہ معراج بیداری اور جاگتے ہوئی ہی تھی، وہ کہتے ہیں سوتے ہوئے معراج ہوئی۔
وَلِبَعْضِهِمْ فِي الْخِلَافَةِ وَتَفْصِيلِ كَلَامٌ، بعض نے خلافت کے مسئلے کے اوپر اختلاف کیا اور اس میں بڑی تفصیل ہے. وَكَذَلِكَ لِبَعْضِهِمْ فِي قِتَالِ بَعْضٍ وَتَكْفِيرِ بَعْضٍ أَقْوَالٌ مَعْرُوفَةٌ، بعض کسی کے قتال کے قائل تھے، جیسے امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے قائل تھے معاویہ اور معاویہ کے ہمراہ جتنے بھی صحابہ تھے. اور اسی طریقے سے تکفیر کے حوالے سے، خوارج کے حوالے سے، خوارج سب کی تکفیر کرتے تھے. کیا خوارج میں صحابی نہیں تھے؟ تابعی تو یقیناً تھے، صحابہ بھی ان میں پائے جائیں گے. لہذا اقوال اس میں بھی پھر اقوال ہیں. وَكَانَ قاضی شرائع يُنْكِرُ قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ، جو بھی یہ پڑھتا تھا بل عجب تو اس کی قرأت کے منکر تھے اور کہتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ عجب کا شکار یا لا يعجب، یعنی اللہ کسی شے سے متاثر نہیں ہوتا یا تعجب نہیں کرتا. فبلغ ذلك ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا یہ تو شاعر ہے شرائع، جسے اپنا ہی علم بڑا بھاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور عبداللہ اس سے زیادہ بڑھ کر عالم اور فاضل ہیں اور وہ تو یہ قرأت پڑھتے ہیں. اسی طرح سے بعض نے ثابت قرأت جو آج کے دور میں قرآن میں موجود ہے اس کا انکار کیا ہے. بعض نے اللہ کے لیے صفت کا انکار کیا ہے اور اس سے پھر استدلال کتاب اور قرآن سے حدیث سے کرتے ہیں. امت متفق ہے کہ شرائع ائمہ من امام تھے. اب یہ ابن تیمیہ کا بیان ہے کہ قاضی شرائع ائمہ میں سے ایک امام ہے. اسی طرح بعض علماء ہیں انہوں نے قرآن کریم کے حروف کا انکار کیا ہے، جیسا کہ بعض نے یہ انکار کیا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے وَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ أَوَلَمْ يَتَبَيَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ آیت اس طرح سے تھی. وَآخِرُ أَنْكَرَ وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ قرآن کی آیت ہے. تو فقال انما ہی ووصى ربک، وقضى ربک نہیں تھا بلکہ کیا تھا ووصى ربک. وبعضهم كان حذف المعوذتين، جیسے عبداللہ ابن مسعود اسی کے قائل تھے کہ ہٹا دیا جائے سورۃ الفلق و سورۃ الناس کو. اور بعض جو ہیں وہ قنوت میں دو صورتیں پڑھا کرتے تھے. وآخر یکتب سورۃ القنوت، وہ کون سی ہے؟ یہ سورۃ الحفظ اور سورۃ الخلع. حفظ تھا پہلے، اگر کوئی اور لفظ آپ کی خدمت میں بولا ہے تو وہ درست نہیں ہے، جعد یا جعد نہیں تھا، حفظ ہے. وَهَذَا الْخَطَأُ مُعَفٌّ عَنْهُ بِالْإِجْمَاع، اجماع ہے کہ یہ خطائیں معاف ہیں. اگر یہ خطائیں معاف ہیں تو پھر بقیہ امت میں اگر کوئی ایسا شاذ و نادر بندہ نکل آتا ہے تو اس کی خطا کیوں نہیں معاف؟ اس میں کفر کے فتوے کیوں؟ پھر آگے ذکر کرتے ہیں فَإِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ وَأَصَابَ، اگر حاکم کوئی حکم لگانے والا کوشش اور محنت اور زحمت کر کے حکم لگاتا ہے فَلَهُ أَجْرَانِ، اور صحیح اس کا حکم بھی عین مطابق واقع ہے تو اسے کتنے اجر ملے گا؟ 2. وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر خطا کی تو اسے 1 اجر ملے گا. یہ ابن تیمیہ کا ایک منصفانہ بیان ہے. لیکن کب یہ منصفانہ بیان بنتا ہے؟ جب بالخصوص آج کے دور میں بھی اس کو جاری کیا جائے، کیونکہ ہم فوراً ہی کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. بالخصوص اہل سنت میں بعض ایسے افراد گزرے ہیں کہ جن کی طرف یہ نسبت دی جاتی ہے، جیسے ایک معروف دانشور مصری ہیں، انہوں نے البیان کتاب لکھی، اس میں اس طرح کی شواہد کھڑے جمع کر کے اس طرح کا اظہار کیا ہے کہ شاید تحریف ہے. یہ انور شاہ کشمیری معروف دیوبندی عالم ہیں. انور شاہ کشمیری جو ہیں انہوں نے عربی میں بخاری کی شرح لکھی ہے، فیض الباری، بہت معروف ہے، پوری دنیا میں معروف ہے. فیض الباری فی شرح صحیح البخاری، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 98 میں 98 میں لکھتے ہیں، کتاب 52 ہے جو کتاب نمبر ہے، اور باب نمبر 29 ہے. باب کا نام ہے لا یسأل اہل الشرک عن الشہادہ وغیرہا، لا یسأل، اہل شرک سے سوال نہیں کیا جائے گا، نہ شہادت کا، گواہی کا، یعنی غالباً اس سے مراد شہادت سے مراد توحید ہے غالباً، اور نہ ہی غیر شہادت کا، یا شہادت نہیں لی جائے، ممکن ہے گواہی مراد ہو. بہرحال یہ کتاب کے اس کے مطابق دیکھنا پڑے گا کیا کس سے یہ مربوط ہے. خلاصہ کلام انہوں نے اس کتاب کے اندر اس طرح ذکر کیا، میں ایک پیراگراف وہ پڑھ دیتا ہوں. آج کے دور میں اہل دیوبند اس کی تعویلات، ادھر ادھر کی تعویلات کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، فیض کاشانی اصلاً تحریف لفظی کے قائل نہیں تھے، تحریف معنوی کے قائل تھے. لیکن میں آپ کے سامنے عبارت پڑھتا ہوں کیونکہ ہم صحابہ پڑھ چکے، تابعین کو بھی دیکھ چکے،
جیسا کہ آپ نے قاضی شرائح کی مثال کو ملاحظہ کیا، اور اسی طریقے سے اب ہم آگے علماء کی طرف، لیکن حکم پہلے پڑھ دیا ہم نے تاکہ اس میں پریشانی زیادہ نہ ہو۔ انور شاہ کشمیری فیض الباری میں نقل کرتے ہیں، وَعْلَمْ جان لو، ان فی التحریف ثلاثۃ مذاہب، تحریف کے بارے میں 3 نظریات موجود ہیں، 3 آراء ہیں۔ ذہب جماعت، ایک گروہ اس بات کا قائل ہے ان تحریف فی الکتب السماویہ قد وقع بکل نحو فی اللفظ والمعنی جمیعا، کہ جتنی بھی کتب سماویہ ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان میں لفظی اور معنوی ہر 2 قسم کی تحریف واقع ہوئی ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَالَ إِلَيْهِ ابن حزم اسی کی طرف مائل تھے۔ وہ کہتے تھے کتب سماویہ میں، اچھا ادھر جب ہم کتب سماویہ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ قرآن کو ادھر سے باہر رکھیں، تورات، انجیل، زبور مراد ہے، صحیح؟ ان میں لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریف، ابن حزم اسی کے قائل تھے۔ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ أَنَّ تَحْرِيفَ قَلِيلٌ، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ تحریف جو ہے ہوئی ہے ان کتابوں میں، لیکن تحریف ہے قلیل۔ وَلَعَلَّ الْحَافِظ ابن تیمیہ جنح الیہ، ابن تیمیہ کا رجحان اسی طرف سے تھا کہ ابھی تو آپ کے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں، ان میں تحریف ہے لیکن بہت قلیل تحریف ہے۔ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ إِنْكَارِ التَّحْرِيفِ اللَّفْظِ رَأْسًا، اور تیسرا گروہ کہتا ہے اصلاً کسی بھی کتب سماویہ میں تحریف لفظی وجود ہی نہیں رکھتی، صرف تحریف معنوی ہوئی ہے۔ تورات اسی طرح، زبور اسی طرح، اور دیگر کتب اسی طرح۔ فالتحریف عندهم كله معنوی، تیسرے گروہ کی نظر میں جتنی بھی تحریف کتب سماویہ میں وہ کیا ہے؟ معنوی۔ یہ تبصرہ اچھا تبصرہ ہے ادھر تک، اور معلوماتی تبصرہ ہے جو انور شاہ کشمیری نے لکھا۔ پھر آگے کہتے ہیں یلزم علی ھذا المذہب، اس مذہب کے مطابق ان یکون القرآن ایضا محرفا، یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے ھذا المذہب سے کیا مراد ہے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا؟ اب یہاں پہ ساری بحث ہے۔ قلت، یہ تو 3 گروہ بیان کیے، آیا کتب سماویہ میں قرآن شامل ہے یا نہیں؟ اب قلتوں سے ہم یہ اندازہ لگائیں گے، یہ انہوں نے 3 گروہ بیان کیے، قرآن کریم کو کتب سماویہ سے اوپر خارج کیا یا مطلقاً بیان کیا الکتب سماویہ؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ کتب سماویہ مطلقاً بیان کیا گیا یا قرآن کو اس سے خارج انہوں نے کیا ہے؟ مطلقاً بیان کیا، کیونکہ کوئی ہمارے پاس ایسا اشارہ یا عبارت نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو کتب سماویہ سے خارج کیا۔ میں نے آغاز میں اس لیے لکھا کہ ہم اسے اطمینان سے پڑھیں، لیکن اب تجزیہ تحلیل ہے، کیونکہ انہوں نے کہا یلزم علی ھذا المذہب ان یکون القرآن ایضا محرفا، کہ قرآن بھی محرف ہے۔ اس لیے صرف علی بن ابراہیم قمی کے کلمات کے اوپر آپ نہ آ جائیں کہ وہ جو انہوں نے لکھا ما ہوا محرف منہ، کہ قرآن میں بھی محرف تحریف کی گئی ہے، تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس مذہب کا، اس گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن ایضا محرفا، قرآن میں تحریف کی گئی ہے۔ لیکن اوپر جو ذکر کی ابن حزم اور ابن تیمیہ، ادھر کتب سماویہ سے مراد یہی تمام مصاحف اور قرآن کریم ہے۔ ابن حزم قائل تھے کہ لفظی اور معنوی دونوں تحریفیں ہیں۔ ابن تیمیہ کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ تحریف لفظی بھی وارد ہوئی ہے لیکن قلیل ہے۔ ابن تیمیہ دوسرے گروہ میں تھے۔ جو پہلا گروہ وہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ واقع ہوئی ہے، صحیح ہے، وہ کثیر واقع ہوئی ہے، لیکن دوسرا گروہ کہتا تھا قلیل واقع ہوئی ہے۔ ابن تیمیہ قلیل کے قائل، مائل رکھتے تھے، اعتقاد نہیں تھا ابن تیمیہ کا، میلان تھا، جنح الیہ، یعنی ان کی باتوں سے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہ رجحان رکھتے ہیں۔ لیکن اب جب تیسرا گروہ آیا وہ تو تحریف لفظی کا اصلاً قائل ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس مذہب کے مطابق قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ اب یہ تیسرا مذہب سے مراد کیا ہے؟ یہ ھذا المذہب سے تیسرا کی طرف اشارہ ہے یا پہلے 2 کی طرف اشارہ ہے؟ ھذا سے مراد ظاہراً تیسرے کی طرف اشارہ ہے، صحیح ہے، کہ معنوی تحریف کے وہ قائل تھے۔ کہتے ہیں معنوی اعتبار سے تو سارے قائل ہیں، آیت اللہ خوئی نے بھی لکھا کہ معنوی اعتبار سے مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن میں معنی کا رد بدل کر کے معنی لیے گئے ہیں، تو قرآن میں تحریف ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ تحریف معنوی۔ لیکن پھر اپنا تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں فَإِنَّ التَّحْرِيفَ معنوی غیر قلیل فیہ ایضاً، لیکن
تحریف قلیل نہیں ہے، بلکہ تحریف جو قرآن میں ہوئی ہے وہ کثیر ہے، تحریف معنوی۔ تحریف معنوی غیر قلیل فیہ میں ہو ضمیر ہے، یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اگر کتب سماویہ کی طرف ضمیر لوٹے تو وہ مؤنث کی لوٹے گی یا مذکر کی؟ مؤنث کی لوٹے گی۔ کیوں؟ عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جمع مکسر ہے تو جمع مکسر کی طرف کون سی ضمیر لوٹتی ہے؟ ہمیشہ مؤنث کی۔ اور یہاں پہ جب فیہ ہے یہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے کتب سماویہ کی طرف؟ قرآن کی طرف۔ بس قرآن میں غیر قلیل ہے تحریف معنوی۔ اب آگے کہتے ہیں والذی تحقق عندی، میرے سامنے جو تحقیقی طور پہ بات آئی ہے، والذی تحقق عندی ان التحریف فیہ لفظی ایضا، یہاں پہ فیہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ تو پس انور شاہ کشمیری صاحب کا کیا نظریہ تھا؟ تحریف قرآن لفظی کا نظریہ تھا، ان تحریف فیہ لفظی ایضا۔ سیاق بھی ہمیں بتاتا ہے معنوی کی جب بات ختم ہو گئی تو اب لفظی باقی رہ جاتا، اور تو کوئی ہے ہی نہیں ہے احتمال، اور تو کوئی ہمارے پاس احتمال نہیں ہے۔ لہذا والذی تحقق عندی ان التحریف فیہ لفظی ایضا، انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ میرے نظیر تحقیقی بات یہ ہے کہ اس میں تحریف لفظی بھی ہے۔ یہ کیا تحریف لفظی کس طرح ہوئی ہے؟ اما انہ عن عمد منہم، یا تو جان بوجھ کے ان لوگوں سے تحریف لفظی صادر ہوئی، لمغلطۃ، تاکہ مثلا وہ مغالطے کو ایجاد کریں، واللہ تعالی عالم بہ، لیکن اللہ سب سے زیادہ اس بارے میں علم رکھتا ہے۔ یا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ انور شاہ کشمیری صاحب کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ صوفیہ میں بھی بعض ہمیں ایسی چیز مل جاتی ہیں۔ میں صوفیہ میں سے ابن عربی کی ایک بات لکھ دیتا ہوں، لیکن اس کا جواب بھی ساتھ ہی میں دے دیتا ہوں۔ عبدالوہاب شعرانی نے الکبریت الاحمر میں اسے ذکر کیا ہے، کبریت الاحمر اور صفحہ نمبر 94 ہے۔ الیواقیت الجواہر میں بھی اس کو ذکر کیا گیا، اس کے حاشیے میں بھی یہ عبارت موجود ہے۔ ابن عربی کی بات اس طرح سے ہے، لو لما يسبق لقلوب الضعیفۃ ووضع الحکمۃ من غیر اہلھا، کہتے ہیں اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا ضعیف اور کمزور دلوں کا، اور حکمت کو اہل حکمت کی جگہ پہ نہ رکھنے کا خدشہ نہ ہوتا، کیونکہ حکمت کس کو دینی چاہیے؟ ہر ایک کو، یا اہل حکمت کے جو اہل ہیں انہیں؟ ہاں، کہتے ہیں اگر اہل ہوتے حکمت والوں کو تو میں یہ حکمت دے دیتا۔ تو قلوب ضعیفہ جو ہیں ان کے لیے بھی یہ بات نہیں جو میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ کمزور دل کے مالک وہ پھر غضب میں آ جائیں گے اور پھر کفر کے فتوے دیں گے، اور جو اہل حکمت نہیں ہیں انہیں بھی میں یہ حکمت کی بات نہیں بتانا چاہتا، وَإِلَّا وہ کفر کے فتوے لگائیں گے۔ اور وہ ہے کیا بات؟ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہوتا لَبَيَّنْتُ، تو میں بیان آپ کے سامنے قرآن کریم سے کرتا جمیع ما سقط من مصحف عثمان، حضرت عثمان کا جو مصحف پورے عالم اسلام میں شائع ہوا اور آج بھی موجود ہے، اس سے جو جو جگہ پہ جہاں جہاں پہ گر گئی ہے، نکال دی گئی ہیں چیزیں، وہ میں سارے موارد آپ کو بتا دیتا۔ لیکن میں کیوں یہ موارد نہیں بتا رہا؟ کیونکہ قلوب ضعیفہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور یہ حکمت کے نکات ہیں وہ ان کے حد تک چڑھ جائیں گے کہ جو اہل حکمت اہل نہیں ہیں ان حکمت کے۔ اگر یہ نہ ہوتا نا خوف، تو میں آپ کو وہ ساری چیزیں بتا دیتا جو قرآن سے گر گئی ہیں اور آج قرآن میں نہیں ہیں۔ اس سے تحریف لفظی ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ آگے ذکر کرتے ہیں پھر کہ وَأَمَّا مَسْتَقَرَّ فِي مُصْحَفِ عثمان فَلَمْ يُنَازِعْ أَحَدٌ فِيهِ، ابھی جو قرآن کے اندر ہے اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، یہ تو سارا بلا شک و شبہ قرآن ہے، لیکن اس سے کچھ نکال دیا گیا۔ اتنے سے بیان میں قرآن کے نقصان کے قائل تھے، تحریف نقصان یا تحریف زیادتی کے قائل بن رہے ہیں یہاں پہ؟ نقصان کے۔ لیکن عبدالوہاب شعرانی نے قل تو کہہ کے بچاؤ کیا ہے، وہ بھی آپ حصہ پڑھ لیں۔ ذکر الشیخ محی الدین فی الفتوحات المصریہ، فتوحات مصریہ کتاب ابن عربی کی، وہ بیان کرتے ہیں ان الذی یتعین اعتقادہ، کہ اعتقادہ جو اعتقاد میرے لیے متعین ہوتا ہے وہ یہ ہے انہ لم یسقط من کلام اللہ تعالی شیء، کوئی بھی چیز قرآن سے نہیں گری، لانعقاد الاجماع علی ذالک، کیونکہ اس کے اوپر اتفاق ہے سب کا،
واللہ اعلم، اور اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں پہ سوال فتوحات مصریہ میں انہوں نے قلوب اور ضعیف لوگوں کے لیے بات کی ہے یا اوپر والی بات کی کچھ اور تھی؟ محسوس کیونکہ اجماع کا نظریہ کیا ان کے لیے قابل قبول ہے ابن عربی کا، کیونکہ ابن عربی کسی کے پیرو نہیں تھے ان چار بڑے اماموں میں سے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ بعض نے انہیں شافعی مذہب کہا ہے لیکن خود کو مجتہد کی رائے زیادہ پائی جاتی ہے۔ پھر اجماع کی حیثیت جو اہل سنت اجماع لے کے آتے ہیں وہ تو فخر الدین رازی اور اس طرح دیگر نے اپنے اصول فقہ کی کتب میں لکھا ہے کہ یہ اجماع بے معنی کہ تمام امت ایک مسئلے پہ اکٹھی ہو جائے، یہ تو آپ توحید کے بھی اکثر مسائل نہیں دیکھ پائیں گے، اختلاف تو بہت شاذ و نادر تو قول ہیں۔ لہٰذا اس طرح محسوس ہوتا ہے فتوحات مصریہ میں جو ابن عربی نے بات کی ہے وہ عوام الناس اور ضعیف قلوب کے لیے کی ہے جو برداشت نہیں کر سکتے، اور اس سے پہلے والی جو بات کی ہے انہوں نے وہ بات کی ہے کہ اس میں سے کچھ گر گیا، لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہیں، اور جو انہوں نے ذکر کیا یتعین اعتقادہ انہ لم یسقط من کلام اللہ تعالی شیء، ان کے کچھ بھی نہیں اس سے گرا۔ آئیں اب ہم جواب کی طرف۔ جواب ہمارے پاس ان ساری چیزوں میں آ جائیں پہلے صحابہ کرام اور ان سے صحیح سند جو روایات ہیں۔ البتہ اس طرف میں اشارہ کروں کہ البیان میں آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیلی تبصرہ کیا ہے، بلکہ ٹائم ابھی ہمارا ختم ہو گیا، جواب کو ہم کل ملاحظہ کریں گے، آغاز ہی جواب سے کریں گے کیونکہ اور ہم موارد نہیں پڑھتے، صرف یہ البیان والے حصے کی طرف اشارہ آپ کی خدمت میں کر دیا جائے۔ جب آپ قرآن کریم کے حوالے سے تحقیقات کرتے ہیں تو علوم قرآنیہ اور علوم تفسیر، علم تفسیر، یہ جدا ہیں دو علم۔ علوم قرآنیہ میں یہ تحقیق کی جاتی ہے قرآن کیسے نازل ہوا، کیفیت نزول کی کیسی تھی، وحی کسے کہتے ہیں، اچھا مکی صورتیں، مدنی صورتیں، ان سے کیا مراد ہے۔ اسی میں ایک بحث آتی ہے جمع قرآن، قرآن کیسے جمع کیا گیا۔ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تو قرآن دو جلدوں کے درمیان ایک کتاب کی صورت میں اس طرح تھا جیسے آج کے دور میں ہے یا نہیں تھا؟ اہل سنت کتب جو ہیں، کیونکہ علوم قرآنیہ کی کتابیں آغاز کی ساری اہل سنت ہیں، مکتب اہل بیت علیہ السلام کی علوم قرآنیہ کی ہم تک کوئی کتاب اس طرح سے پہنچی نہیں، یہ نہیں ہے کہ ہے تھی نہیں، پہنچی نہیں، اور اس میں سب سے زیادہ معتبر شیعہ سنی دونوں میں قرار پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ الاتقان فی علوم القرآن جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی 911 ہجری کے ہیں، یعنی شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہیں۔ سیوطی واقعاً ایک عالم فاضل شخصیت ہے، شیعہ سنی دونوں ہی ان کے علم اور فضل کے قائل ہیں۔ بعض شیعہ علماء تو قائل ہیں کہ آخری عمر میں شیعہ ہو گئے، بہرحال یہ بات ثابت نہیں ہے، یعنی یہ اہل بیت علیہ السلام سے بھی بہت محبت رکھتے تھے لیکن تھے اہل سنت۔ اور ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس طرح کی شخصیت تاریخ میں دوبارہ نہیں دہرائی گئی، انہوں نے جس فن پہ قلم اٹھایا ہے وہ کمال کا اٹھایا ہے۔ مثلا محدث جب لکھتا ہے نحو کے بارے میں تو نحو مضبوط نہیں لکھ پائے گا، اسی طرح سے فقی جب لکھے گا کلامی کتب تو وہ بہت ہمیں قلم اس کا قوی نظر نہیں آتا، لیکن انہوں نے جس کتاب پہ بھی قلم اٹھایا ہے وہ بڑی مضبوط قلم اٹھایا ہے، اور یہ تعجب کی بات ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ عالم اسلام میں جنہوں نے کتابیں لکھی وہ سیوطی ہیں۔ سیوطی کے مخالفین بھی ہیں شیعہ سنی دونوں میں، شیعہ بہت سارے علماء تنقید کرتے ہیں چونکہ امام علی علیہ السلام کا پہلا خلیفہ نہیں مانتے تھے، ان کی شخصیت کو اڑا دیتے ہیں۔ سنی بھی چونکہ یہ تصوف کی طرف مائل رکھتے تھے، بہت ساروں نے کفر کے فتوے دیے، اور اسی طرح سے حدیث کی سب سے پہلے انہوں نے جامع کتاب لکھی، الجامع الکبیر غالباً نام ہے، یا اسی طریقے سے الجامع کر کے کچھ نام موجود ہے، جیسے ہمارے یہاں بہار الانوار ہے، اس طرح اہل سنت میں سب سے پہلی جامع کتاب انہی کی موجود ہے، اس کے بعد کنز العمال ہے متقی ہندی کی۔ خلاصہ کلام سیوطی سے سیوطی پھر محقق بھی تھے، جیسے آپ نے دیکھا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی سورۃ الحفظ اور خلق کا ذکر تھا، لیکن سیوطی وہاں سے لے کے آئے یا نہیں؟ طبرانی سے لے کے آئے، طبرانی سے لے کے آئے کیونکہ ادھر بسند صحیح موجود ہے، اس لیے سیوطی محدث بھی ہیں، فقی بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، ادیب بھی ہیں۔ جیسے شیعہ دنیا میں نحو کی تو انہی کی کتاب پڑھی جاتی ہے البہجۃ المرضیہ، اسی طرح بلاغت میں بڑی کمال کی کتابیں لکھی ہیں۔ خلاصہ کلام علوم قرآنیہ میں ایک بحث یہ ہے کہ قرآن
جب جمع کیے گئے تو حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا اور زید بن ثابت کو کہا کہ تم جوان ہو اور بڑے زیرک ہو اور تم اسے اکٹھا کرو، ان کی ذمہ داری لگائی۔ زید بن ثابت نے کیا کیا کہ 2 بندوں کی گواہی پہ قرآن کی آیت کو قبول کر لیتے تھے۔ انہوں نے جمع کرنے کا ضابطہ کیا کیا؟ 2 بندوں کی گواہی کے اوپر، یعنی اگر کوئی آ جائے کہ یہ آیت ہے اور اس کے اوپر 2 صحابہ گواہی دے دیتے، وہ اسے بنام قرآن جمع کر دیتے تھے۔ اچھا، پھر یہ ایک پہلا مسئلہ ہوا، 2 بندوں کی گواہی پہ قرآن کو جمع کیا گیا۔ دوسرا، جب وہ جمع ہو گیا تو اس کے علاوہ جتنے بھی مصاحف موجود تھے وہ سب کے سب جلا دیے گئے۔ آیت اللہ خوئی ان دونوں کو دلیل بناتے ہیں، یہ دونوں تحریف پہ دلالت کرتی ہیں، کیونکہ کتنی ہی آیات 2 بندے لے کے آئے اور گواہی دیتے تھے کہ یہ قرآن ہے، لیکن اسے شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ مسلمانوں نے حفظ کیا ہوا تھا، حفاظ اتنے زیادہ تھے، وہ تو تحریر میں کوئی خطا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے آیات سے استنباط کیا آیت اللہ خوئی نے کہ قرآن کا جمع کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اور جب کتاب کہتے ہیں تو کتاب 2 صفحوں کو کتاب کہتے ہیں؟ یہ کتاب ہوتی ہے جو 2 جلدوں کے درمیان اوراق ہو، تو قرآن بار بار کہہ رہے یہ کتاب ہے، تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی صورت میں اسے ڈھال دیا تھا۔ تو بہرحال وہ آیت اللہ خوئی نے ان 2 کو بھی تحریف پہ دلالت قرار دیا کہ آپ جو بات کرتے ہیں جمع قرآن، اب آپ نے صحیح سند روایت پڑھ لی، حضرت عمر کہتے تھے آیت رجم، اور حضرت عائشہ بھی کیا کہتی تھی؟ آیت رجم قرآن ہے۔ اب 2 ہو گئے یعنی گواہیاں، لیکن انہوں نے قرآن میں شامل نہیں اسے کیا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی کا یہ نظریہ تھا کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جمع کیا اور ان کے دور میں رائج ہو چکا تھا۔ دوسری چیز، قرآن کیوں جلا دیے گئے؟ اگر ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو قابل اشکال تھی تو قرآن جلائے کیوں گئے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا جلانا ہے یہ بات بھی درست نہیں ہے، یہ تحریف کے اوپر دلالت ہے۔ وہ ان دونوں واقعات سے متفق نہیں ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے ذکر کیا کہ قراءت سب کے حوالے سے اور بعض اسی طریقے سے آیات ہیں اور اس کی تعویلات ہیں کہ اس کو تعویلات کے ضمن میں ہم کل دیکھیں گے۔ اہل سنت نے جو جوابات دی ہیں اس کو بھی جائزہ، آج آپ نے بعض تو دیکھے جزوی طور پہ جوابات، لیکن تفصیلی کل ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔